نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم کھانے کے آداب کے متعلق تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانے کے جو آداب ہیں وہ صحیح طور پر بیان کرنے کی اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا یا کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا، کھانا دسترخوان پر رکھ کر کھانا چاہیے۔ یہ جو ٹیبل لگا رکھتے ہیں یا کوئی اور انتظام کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان پر کھانا رکھ کر کھایا جائے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا یہ بھی سنت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے یا پھر بسم اللہ وبرکاتہ اللہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینا یہ تو انسان کی فطرت ہے، باقی بائیں ہاتھ سے کھانا یا بائیں ہاتھ سے پینا یہ شیطان کرتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت اگر منہ کے اندر لقمہ آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے داخل کر رہا ہے اور لقمہ منہ کے اندر ابھی تک نہیں گیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اور وہ دسترخوان پر گر گیا ہے، تو گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ جہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، اگر منہ کے اندر ڈالا پھر منہ سے لقمہ باہر نکل گیا تو علماء کہتے ہیں کہ اس لقمے کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے اور مختلف آدمی بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ وہ دوسرے آدمی کے ہاتھ، تیسرے چوتھے آدمی کے پاس آگے جو ہے ہاتھ لے جائے پھر وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر کھائے۔ بھائی کھانا ایک ہی قسم کا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور کھانا جو سالن ہے اگر پلیٹ کے اندر ہے تو پلیٹ کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے جو درمیان والا حصہ ہے اللہ کی طرف سے اس پر برکت نازل ہوتی ہے، تو جو درمیان والا حصہ ہے اس کو آخر کے اندر کھایا جائے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جس کے اندر سالن ہے اس برتن کو صاف کرنا یہ بھی سنت ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے جس طرح سالن سے پاک صاف کر دیا ہے تو یا اللہ اس کو بھی تو جہنم کی آگ سے پاک اور صاف کر دے۔ حضور نے فرمایا سالن اگر برتن کے اندر بچ جائے تو پھر وہ شیطان کھاتا ہے، تو برتن کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب آدمی برتن صاف کرتا ہے تو برتن بھی کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اور کھانا جب آدمی کھائے یا تو دو زانو بیٹھ کر کھانا کھائے یا پھر ایک ٹانگ بچھائے اور ایک اٹھا کر آدمی بیٹھ کر اس طریقے سے کھانا کھائے،
یہ جو چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور آدمی جب کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد اس کو دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے۔ اور یہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ جو دانتوں کے اندر لکڑی کے ذریعے خلال کیا جاتا ہے کہ اگر دانتوں کے اندر کوئی ٹکڑا رہ جائے تو وہ نکل جائیں، دانت بالکل صاف ہو جائیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کر لینا چاہیے، مسواک کر لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، تاکہ منہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے اور دانتوں کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے غذا کا ٹکڑا باقی نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے کی ابتدا نمکین چیز سے کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آدمی کھانا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے اس کے اندر 60 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ یعنی جو شخص نمکین چیز سے کھانے کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 60 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ یہ کھانے کی مختلف سنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق کھانا کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔